فیصلہ سازی میں ہم بلوچ پشتون اقوام کے لیے کوئی جگہ ہے؟ آپ کے وطن الاٹ کیا جا رہا ہے، پنجاب کے لوگ پنجاب کے جرنیل آ کے آپ کے علاقوں کو الاٹ کر رہے ہیں۔ دانا خستہ اگر ہم میں سے کوئی بھی درار پیدا کریں گے تو آپ کا ہاتھ ہونا چاہے، ہم میں سے اس کا گریبان ہونا چاہے۔ ہم شروع سے یہ تمام قوم پرست شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں، ان کی قیادت شروع سے کہتی چلی آ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ان لوگوں کا یہ روایت آج سے نہیں، یہ بنیاد سے ہے۔ ان کے ورکرز کی موجودگی میں 2 ستمبر کے دلخراش خودکش حملے کے خلاف 8 ستمبر کو اس دلخراش واقعے کے خلاف پرامن پیجام پرامن شٹر ڈاؤن ہڑتال کو سبوتاژ کرنے، اس پر کریک ڈاؤن، اس احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے لیڈرشپ سے لے کے ورکرز تک کو جیلوں میں ڈالنے کے خلاف رواں احتجاجی مظاہرے میں تمام سیاسی کارکنوں، میڈیا کے دوستوں، آپ ورکرز کی اجازت سے سب سے پہلے میں 2 ستمبر کے اس دلخراش واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ جو سلسلہ 12 اگست 48 سے شروع ہو کر وقتاً فوقتاً ہمارا خون بہاتا گیا ہے، 2 ستمبر بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ یہ پرامن قیادت، یہ پرامن ورکر بلوچ و محکوم اقوام کے لیڈر سردار عطا اللہ خان مینگل کو خراج عقیدت پیش کرنے اکٹھے ان کی 34 برسی پہ ہوئے تھے، لیکن ریاست کو، ریاست کے اہلکاروں کو، اس کے پروردہ قوتوں کو وہ دن بھی، وہ پرامن اجتماع بھی گوارا نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اس دن ہمارے 14 سے 16 کم و بیش سیاسی ورکر شہید ہوئے، 50 کے لگ بھگ ہمارے ساتھی زخمی ہوئے، بجائے اس کے کہ حکومت، ریاست ان قوتوں تک اپنے آپ کو پہنچا دیتا جنہوں نے ہم سب کو خون میں نہلایا، اس پر کریک ڈاؤن ہوتا، اس کی نشاندہی کے لیے اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے، وہ تو نہیں کر سکا اور نہ کرنا چاہتے۔ جب اس واقعے کے خلاف آل پارٹیز نے 8 ستمبر کی کال دی تو بجائے اس کے کہ ہم سب کو پرامن احتجاج آئین پاکستان کی روح سے دیا جاتا، بلکہ اس دن بھی صبح 6 بجے سے 5-6 بجے تک ہم سب سیاسی ورکرز پہ، پارٹیوں کی قیادت پہ کریک ڈاؤن تھا، ماردار تھا، شیلنگ تھی۔ تو یقیناً ہم کیسے آپ سے خیر کی توقع رکھیں، باوجود اس کے کہ ہمارے وسائل لوٹے جا رہے ہیں، ہمیں خون میں وقتاً فوقتاً نہلایا جا رہا ہے، پھر بھی ہم آپ سے آئین پاکستان کی دائرے میں رہتے ہوئے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بارہا میونسپل کارپوریشن، ڈسٹرکٹ کونسل کے معمولی چیئرمین اور ممبر سے لے کے سینیٹر، ایم پی، ایم این اے تک آپ کے وفاداریوں کا حق لیتے رہے ہیں، پھر بھی آپ ہمیں پرامن اجتماع منعقد کرنے کی، پرامن ہڑتال کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہو۔ ہم شروع سے یہ تمام قوم پرست شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں، ان کی قیادت شروع سے کہتی چلی آ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ان لوگوں کا یہ روایت آج سے نہیں، یہ بنیاد سے ہے۔ دوستو، یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اس ریاست پنجاب کو بلوچ پشتون اقوام سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ ان کی حکومت میں، نہ ان کی اختیارات میں، نہ ان کی فیصلہ
فیصلہ سازی میں ہم بلوچ پشتون اقوام کے لیے کوئی جگہ ہے؟ ان کو ضرورت ہمارے وسائل کی ہے. اور پھر آج کے حالات میں دوستو ان اقوام سے نہیں، ان کے وسائل سے سروکار ہے. آج آپ دیکھ رہے ہو جب اس ملک کو پنجاب کے مقتدر قوتوں نے، وہاں کے بالادست قوتوں نے لوٹ لیا، ملک کو قرض کے انتہا پہ پہنچا دیا، دنیا کے چوکٹوں پہ بھیک مانگ مانگ کر کے قرض کے لیے ملک چلانے کی جب ان سے کچھ نہیں بنا تو آج یہ بلوچستان اور پختونخوا کے وسائل پہ حملہ آور ہوئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ان کی نظریں آپ کے ساحل پہ لگی ہوئی ہے، آج ان کی نظریں آپ کے سونے پہ، کوئلے پہ، جنگلات پہ لگی ہوئی ہے، آج ان کی نظریں آپ کے پانی پہ لگی ہوئی ہے. وہ کسی بھی صورت میں اپنے طاقت کے بل بوتے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے وسائل کو اپنے سینے کے نیچے لا کر ان سے اپنے یہ جو قرض داری ہے، یہ جو مشکلات ہے، اپنے آپ کو نکال دیں. دوستو آج آپ کے وطن الاٹ کیا جا رہا ہے. پنجاب کے لوگ، پنجاب کے جرنیل آ کے آپ کے علاقوں کو الاٹ کر رہے ہیں. پشین سے لے کے بلوچ بیلٹ تک، پشتون بیلٹ تک، ہر جگہ ان کی ایک کوشش اور خواہش ہے کہ قانونی طریقے سے سیٹلمنٹ کے ذریعے سے آپ کے وطن کو کاغذات میں اپنے نام منتقل کر دیں. یہ وقت ہے اتحاد کی، یہ وقت ہے اتفاق کی. یقیناً ہمارے درمیان بڑے بڑے مسئلے ہوں گے، اختلافی نقطۂ نظر ہوں گے، لیکن یہ وطن نہیں ہوگی، اس وطن میں ہمارے اختیارات نہیں ہوں گے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ پھر ایک سیاسی ورکر سے لے کے ایک مولوی صاحب تک، ایک خان صاحب تک، ایک نواب صاحب تک، ایک تجار اور وکیل تک، ہم سب کی پھر کیا حیثیت ہوگی جب وطن ہوگی، وطن کی ملکیت ہوگی، وہ وطن جو ہمارا ہزاروں سال سے ملکیت ہے. اگر آج ہم ان کو بیٹھیں گے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر یہاں پر ہم سیاست کس چیز کی کریں گے، ہم معتبری کس چیز کی کریں گے، ہم نوابی کس چیز کی کریں گے، ہم امامت کس چیز کی کریں گے. تو دوستو یہ جو بلوچ پشتون اتفاق اس وقت اس ریاست کو نظر آ رہا ہے، یہ ہر صورت میں اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کریں گے. ان کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ جھنڈے ایک ساتھ نہ ہو، ان کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ قیادت ایک ساتھ نہ ہو، ان کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ ورکر ساتھ نہ ہو. لیکن میں بلوچستان کے غیور عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس اتحاد میں دراریں ڈالنے کے لیے، خدا نہ خواستہ اس وطن سرزمین پر جو آگ جل رہی ہے، اس آگ کو مزید چلنے کے لیے خدا نہ خواستہ اگر ہم میں سے کوئی بھی درار پیدا کریں گے تو آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے، ہم میں سے اس کا گریبان ہونا چاہیے جو اس اتحاد و اتفاق کو خدا نہ خواستہ توڑیں گے، خدا نہ خواستہ اس میں دراریں ڈالیں گے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آج آپ دیکھ رہے جس طرح بات ہوئی، ہماری ہر 15 دن کے بعد بہنوں کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے پیشیاں بھگت رہی ہے. علی وزیر سے لے کے جس طرح نام لیا گیا مارنگ تک، بیبو تک، شاہجی تک، ان کا گناہ کیا ہے؟ انہوں نے خدا نہ خواستہ یہاں پہ کون سا قانون ہاتھ میں لیا ہے؟ یہ باری ہم سب کی ہے. آج آپ دیکھ رہے ہم نے اس بات میں اسے گلا نہیں کیا ہے کہ آپ نے پورے پاکستان کی سطح پہ فارم 47 کی پارلیمنٹ تشکیل دی. ہم نے یہ نہیں کہا ہے، احتجاج ہر ایک نے کیا ہوگا، لیکن ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا. لیکن ان کی خواہش یہ کہ ہم آپ کو ماریں گے بھی، ہم آپ کو رونے بھی نہیں دیں گے، بات کرنا بھی نہیں دیں گے. تو دوستو اپنی اتحاد سے، اپنی اتفاق سے ہمیں یکجا ہو کر ان تمام تر عزائم کو، ان تمام تر سازشوں کو خاک میں ملانا ہوگا جو خدا نہ خواستہ کل ہمارا وطن ہم سے چھیننے کی کوشش کرے گی. میں زیادہ وقت اس لیے نہیں لینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک مرتبہ
پھر 2 ستمبر کے واقعے کے خلاف 8 تاریخ کے آپ کے بلوچستان بھر کے کامیاب ہڑتال پر بلوچستان کے ان سیاسی جماعتوں کو تمام مکاتب فکر کو جس میں تاجر شامل ہے, ٹرانسپورٹر شامل ہے, وکیل شامل ہے, تجار شامل ہے, میں تمام مکاتب فکر کو اس کامیاب ہڑتال پر تمام پارٹیوں کی طرف سے مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور آج بلوچستان بھر میں ہمارے سیاسی کارکنوں کی تربت سے لے کے گوادر سے لے کے چمن تک جوب ہرائی لورائی تک ان تمام ضلعوں میں انتہائی پروکار, انتہائی منظم احتجاجی اجتماعات کے انعقاد پر بلوچستان بھر کے غیور عوام کو, تمام سیاسی کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ میں بلوچستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ وقتاً فوقتاً اتحاد کی بابری نشستیں کرے گی, صلاح و مشورہ کرے گی. 1-2 دن کے بعد ان کی ایک اور نشست ہونی ہے. جو بھی فیصلہ آئے گا ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر اپنے وطن کی ننگ و ناموس کی حفاظت کرنی ہے, اس دھرتی کے وسائل کی حفاظت کرنی ہے, اپنے بہنوں کی چادر کی حفاظت کرنی ہے, تو خدا را اکٹھے ہو کے ان کی آواز میں آواز ملا کر لبیک کہہ کر میدان میں نکلو. آج ہم دیکھ رہے ہیں نیپال کی حالت, آج ہم دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش کی حالت. تو کیا یہ ریاست, یہ جرنیل جو کربھا میں کھیل رہے ہیں, اس ملک کی سب کچھ کو نوچ کر کے دنیا میں پراپرٹیز بنا رہے ہیں, ان سے بھی جان چھڑانے کا واحد حل, واحد راستہ, واحد طریقہ کار عوام کی یکجہتی میں ہے, عوام کی اتحاد و اتفاق میں ہے. نہیں ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے لیے, ہم کرسیوں کے لیے, ہم اقتدار کے لیے خدا نخواستہ ساز باز کر کے عوام کو پیچھے چھوڑے. عوام میں ہوں گے, عوام کے ساتھ ہوں گے اور عوام کی بزور طاقت یہاں پہ تبدیلی لائیں گے. آپ سب کا شکریہ.